والصلاة والسلام على سید الانبیاء والمرسلین وعلى آلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد۔ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ۔ پیارے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے صحابہ کرام کے ساتھ نہ صرف کہ انتہائی نازیبا سلوک بلکہ ظلم و ستم کے پہاڑ توڑے جا رہے تھے، اور مشرکین مکہ کا ایک ہی مطالبہ تھا کہ آپ یہ توحید کی دعوت بند کر دیں جو ہمارے باپ دادا کے دین سے میچ نہیں کرتی، ہم اس کو تسلیم کرنے کے لیے تیار نہیں ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے بارگیننگ بھی کرنے کی کوشش کی، مختلف آفرز بھی دیں، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ کی طرف سے پابند تھے کہ اس مشن کو جاری رکھنا ہے۔ میں نے کل کے درس میں بتایا تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دارالارقم میں یہ دعوت و تبلیغ کا سلسلہ شروع کر دیا۔ نبوت کا 5واں سال تقریباً مڈ میں تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر سورۃ الکہف نازل ہوئی، جو 15ویں پارے کے آخر میں اور 16ویں کے شروع میں ہے۔ 110 آیات ہیں اس کی، اور جمعہ والے دن اس کی تلاوت کی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں تلقین فرمائی ہے۔ یہ سورت نازل ہوئی، اس میں کئی ایک مضامین بیان ہوئے ہیں، ہم اس درس میں ان کا ذکر نہیں کریں گے، لیکن اتنی بات ضرور کریں گے کہ وہ عیسائی چند نوجوان جو خالص عیسائی مذہب تھے، بغیر ملاوٹ کے توحید والے مذہب پہ تھے، ان کی قوم جب دشمن ہو گئی، ان کو ہجرت کرنا پڑی، اور پھر وہ غار میں چھپے اور 300 سال سے زیادہ عرصہ سوئے رہے، اور اس کے بعد نکلے، اٹھے جب نکلے، اور پھر کیسے دشمن نے ان کو پہچانا، لیکن اللہ نے ان کو ان کی گرفت سے محفوظ رکھا اور ان کو ابدی نیند سلا دیا۔ موت کوئی سزا نہیں ہے، موت بہت سارے دکھوں سے چھٹکارا ملنے کا نام ہے۔ اگر دشمن کے ہاتھ لگ جاتے تو دشمن ان پر تشدد کرتا، تو اللہ تعالیٰ نے بہرحال اس واقعے کے پیش نظر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک پیغام تھا کہ یہاں آپ کے صحابہ کرام جو مشرکین مکہ کے ظلم سے تنگ ہیں، اگر یہ علاقہ چھوڑ کے کسی دوسرے علاقے میں جانا چاہیں، ہجرت کرنا چاہیں، تو یہ ہجرت بزدلی نہیں ہوگی، بلکہ یہ تو ایک بہت بڑی قربانی ہے کہ بندہ اپنا دین، اپنا ایمان بچانے کے لیے اپنا گھر بار، اپنے آباء و اجداد کا علاقہ قربان کرنے کے لیے تیار ہے۔ چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کو اجازت دی، تو پہلا گروپ جو یہاں سے روانہ ہوا اس میں 16 بندے تھے، 12 مرد اور 4 عورتیں تھیں۔ ان میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے داماد حضرت عثمان ذو النورین، ان کی شادی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹی رقیہ سے ہو چکی تھی، چنانچہ میاں بیوی دونوں ہجرت کر کے گئے، اور یہاں مورخین نے لکھا کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام اور حضرت لوط علیہ السلام کے بعد یہ پہلا جوڑا تھا میاں بیوی سمیت جنہوں نے اللہ کے دین کی خاطر ہجرت کی تھی۔ اسحمہ نام تھا حبشہ کے بادشاہ کا، اور ٹائٹل تھا نجاشی۔ جیسے مصر کے بادشاہ کو فرعون کہا جاتا تھا، اس کا جو بھی نام ہوتا، لیکن ٹائٹل اس کا فرعون ہوتا تھا۔ ہمارے ہاں پرائم منسٹر یا پریزیڈنٹ ہوتا ہے،
کہیں ملک ہوتا ہے، کہیں چیف ایگزیکٹو ہوتا ہے، بہرحال یہ مختلف لقب ہے۔ تو نجاشی اس کا لقب تھا، نام اس کا اسما تھا، عیسائی تھا، لیکن بڑا منصف مزاج، اور اس کے اپنے ملک میں عدل تھا، انصاف تھا، سکون تھا۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابہ کرام کو اجازت دی، چنانچہ جب جس کو موقع ملا چھپ چھپا کر نکل جانے میں کامیاب ہو گئے، حبشہ چلے گئے، وہاں پناہ گزین کے طور پہ رہتے رہے۔ ادھر رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ان کی بارگیننگ بھی جاری تھی، اور دوسری طرف مشرکین مکہ کی، اور دوسری طرف اب ان کو سوچنا یہ چاہیے تھا کہ جب ہمارے لوگ یعنی کل تک رشتہ دار تھے آپس میں، علاقہ چھوڑ کے دوسری طرف جا رہے ہیں تو ہماری بدنامی ہوگی، وہاں جا کر سب کچھ بتائیں گے۔ اپنی پالیسی پر نظر ثانی کرتے، نرم کرتے پالیسی اپنی، لیکن انہوں نے تشدد بڑھایا۔ یہ بہت بڑی ان کی ایک ٹیکنیکل غلطی تھی، پولیٹیکل غلطی تھی مکہ والوں کی۔ ایک واقعہ یوں ہوا کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا جو معمول تھا کہ آپ رات کے پچھلے پہر خانہ کعبہ آ کر عبادت بھی کرتے تھے اور بلند آواز سے قرآن پاک کی تلاوت کرتے تھے۔ مشرکین مکہ کے بڑے بڑے لیڈرز، خود حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کی اپنی سٹیٹمنٹ ہے، یہ بھی لیڈروں میں سے تھے جب تک مسلمان نہیں تھے، تو کہتے ہیں کہ ہم پبلک کو منع کرتے تھے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے قرآن نہ سننا، گمراہ ہو جاؤ گے، لیکن خود ہم چھپ کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا قرآن سنتے تھے۔ چنانچہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایک رات تلاوت فرما رہے، اور جب آپ نے یہ آیت پڑھی فَاسْجُدُوا لِلَّهِ وَاعْبُدُوا، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سجدہ کیا، تو جو لوگ سن رہے تھے قرآن پاک آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا، اتنے وجد میں آ چکے تھے کہ سب کانشیسلی غیر شعوری طور پر وہ بھی سجدے میں گر گئے۔ اب جن لوگوں نے ان کو دیکھا انہوں نے ان کو تانا دیا کہ اچھا ہمیں روکتے ہو کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے قرآن نہ سنو، اور خود اسی کے ساتھ ملے ہوئی ہو، تم نے سجدہ بھی ان کے ساتھ کیا۔ اب انہوں نے جان چھڑانے کے لیے ایک جھوٹ گڑھا کہ جی اب تک جو ہم کوشش کر رہے تھے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کہ آپ عبادت اللہ تعالیٰ کی کریں لیکن ہمارے بتوں کی تعریف کر دیا کریں، تو آج آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہماری بات مان لی ہے، اور پھر ایک شعر بھی اپنی طرف سے گھڑا تلک الغرانیق العلا وان شفاعتہن لترتجا، کہ یہ جو بت ہیں ان کا بھی بڑا مقام ہے اور اللہ ان کی سفارش کو رد نہیں کرتا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب ہمارے بتوں کی تعریف کی ہے تو ہم نے آپ کے ساتھ مل کے سجدہ کیا۔ اب ان سے تو یوں جان چھڑائی۔ یہ خبر غلط طور پر حبشہ میں پھیلی، وہاں پہنچی اس انداز سے کہ مکہ والے سارے مسلمان ہو گئے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اب سپورٹر ہو گئے۔ تو اب وہاں یہ جو 16 صحابہ کرام ہجرت کر کے گئے ہوئے تھے، انہوں نے کہا کہ اب جلا وطن رہنے کی کیا ضرورت ہے، جب سارے ہی اپنے ہو گئے ہیں وہاں تو واپس چلیں۔ راستے میں اصل حقیقت پتہ چلی کہ نہیں، معاملہ یوں نہیں، یوں ہے، پہلے سے زیادہ تشدد جاری ہے، واپس چلے گئے۔ اس کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دوبارہ جب ہجرت کی اجازت دی تو اب ایک بہت بڑی تعداد صحابہ کرام کی وہ منتظر تھے کہ دوبارہ جب اجازت ملے گی تو ہم بھی جائیں گے۔ چنانچہ اس میں 82 یا 83 مرد اور 16 خواتین تھیں، اور ان میں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بڑے بھائی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرسٹ کزن حضرت جعفر طیار بھی تھے۔ یہ قافلہ بھی بس پورے اس طرح گروپ کی صورت میں تو نکلنا مشکل تھا، لیکن جب جس کو موقع ملا یہ بھی نکل جانے میں کامیاب ہو گئے۔ اب مشرکین مکہ نے میٹنگ کی کہ یہ کام بہت غلط ہو رہا ہے، وہاں جا کر یہ اپنی تبلیغ کریں گے اور ان لوگوں کو بھی اپنا ہم خیال بنا لیں گے، وہاں ان کی کوئی حکومت قائم ہو جائے گی،
ہم ان کو یہاں ختم کرنا چاہتے ہیں، وہ وہاں اور زیادہ پھیل جائیں گے، تو ان کا سد باب کیا جائے اور کسی طرح ان کو واپس لایا جائے۔ چنانچہ دو نمائندے عبداللہ ابن ربیعہ اور عمرو بن العاص، یہ اس وقت تک مسلمان نہیں ہوئے تھے۔ عمرو بن العاص یہ وہی ہیں جنہوں نے بعد میں مصر فتح کیا تھا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے جلیل القدر صحابی بنے تھے۔ ان کو بھیجا کہ جاؤ اور نجاشی سے منت سماجت کر کے ان سارے بھگوڑوں کو واپس لاؤ۔ اب یہ گئے، تحفے طائف حواریوں کو بھی دیے، بادشاہ کو بھی پیش کیے، اور اس کے بعد بات کی کہ بادشاہ سلامت، وہ ہمارے کچھ بندے بھٹک گئے، نہ جانے ان کو کیا ہوا، باپ دادا کا دین بھی چھوڑا، اور ان کے رشتہ دار، ان کی فیملیز بہت پریشان ہیں، ان کو یہ اکیلا چھوڑ کے آ گئے ہیں، انہوں نے ہمیں بھیجا ہے کہ ان کو واپس لایا جائے، تو آپ براہ مہربانی ان کو ہمارے ساتھ واپس بھیج دیں۔ بادشاہ نے کہا کہ یار میرے ساتھ سچ سچ بات کرو۔ کہا جی ہم سچ بول رہے ہیں۔ کہا نہیں، یہ 16 بندے پہلے اور 102 کے لگ بھگ بعد میں، تو 118 ہو گئے۔ اگر تم 2-4 بندوں کی بات کرتے تو سمجھ میں آتا تھا کہ بھٹک گئے، کچھ ہو گیا۔ یہ اتنی بڑی تعداد، 117-18 بندے، ایسا نہیں ہو سکتا۔ اب اس وقت بادشاہ ذرا عقل مند ہوا کرتے تھے، تو اس نے کہا نہیں، یہ بات میری سمجھ میں آنے والی نہیں ہے، سچ بات کرو۔ کہا جی ہم سچ کر۔ کہا اچھا پھر میں ان کو بلاتا ہوں۔ ان کی کوشش تھی کہ بادشاہ ان کو نہ بلائے ورنہ ہمارا جھوٹ سامنے آ جائے گا، لیکن بادشاہ نے کہا میں یک طرفہ کوئی فیصلہ نہیں کیا کرتا ہوں۔ پیغام گیا۔ اب ریفیوجیز کا جو کیمپ لگا ہوا تھا، اس میں سارے یہ مسلمان ٹھہرے ہوئے تھے، تو مسلمانوں نے آپس میں میٹنگ کر کے یہ فیصلہ کیا، بجائے اس کے کہ مختلف لوگ بولیں، ایک بندہ ہماری نمائندگی کرے، بادشاہ جو کوشچن کرے ایک بندہ جواب دے، کوئی بھی اسٹیٹمنٹ دینا پڑے تو ہماری طرف سے ایک بندہ نمائندہ مقرر کر دیا، حضرت جعفر طیار کو۔ حضرت جعفر طیار کو اللہ تعالیٰ نے بڑی خاص صلاحیت دی تھی کہ وہ اپنا پوائنٹ آف ویو بڑے اچھے انداز سے ایکسپریس کر سکتے تھے۔ یوں سمجھو کہ بہت اچھے ڈیبیٹر تھے، بہت اچھے خطیب تھے، یوں کہہ لو آپ اپنی زبان میں، اپنی بات جو سمجھانا چاہتے ہوتے تھے بہت اچھے انداز سے مقرر کر دیا۔ اب پہنچے، بادشاہ نے سوال جواب کیے، انہوں نے بڑا اچھا ریسپانس دیا، اور اس کے بعد حضرت جعفر نے بادشاہ سے اجازت طلب کی کہ اگر آپ اجازت دیں تو میں آپ کو ذرا تفصیل سے یہاں کے حالات بتاؤں، ہمارے ساتھ کیا ہوا۔ بادشاہ نے کہا جی بولیے۔ تو حضرت جعفر طیار نے جو سپیچ شروع کی، یہ سیرت کی کتابوں میں جعفر طیار کا خطبہ اس ٹائٹل سے آپ کو ملے گا۔ حیران کر دیا۔ حضرت جعفر طیار نے پہلے پس منظر بتایا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کے اعلان سے پہلے ہماری کیا حالت تھی۔ باپ کے مرنے کے بعد سوتیلی ماں کے ساتھ نکاح کرنے کو تیار ہو جاتے اگر وہ جوان ہوتی، بلکہ سوتیلی ماں کو بھی باپ کی پراپرٹی سمجھ کر اس کو بیچ کر وہ حصے تقسیم کر لیتے تھے، جس کی لاٹھی اس کی بھینس۔ اور وہ واقعہ بھی بیان کیا کہ بت پرستی ہمارے ہاں یہ کہ اپنے ہاتھ سے گھڑ کے بت ان کی پوجا کرتے تھے۔ ایک لمبا واقعہ ہے، میں آپ کو سنا دیتا ہوں اختصار کے ساتھ۔ وہ صحابی بیان کرتے ہیں کہ جی میں نے گھر میں ایک بڑے سائز کا خدا رکھا ہوا تھا، اور جب عبادت کا وقت ہوتا اس کے سامنے جھکتا اور دل ٹھنڈا کر لیتا۔ میری ٹریولنگ زیادہ ہونے لگی، اب سفر میں خدا ساتھ نہیں ہوتا تھا تو عبادت رہ جاتی تھی۔ دل میں سوچا کہ وہ جو گھر میں خدا رکھا ہے وہ بھی تو خود ہی بنایا ہے، ایک دوسرا چھوٹے سائز کا پورٹیبل وہ بنا لوں، چھوٹا سا خدا اور بنا لیا۔ اب جہاں باقی سامان اپنے اونٹ پہ لوڈ کرتا تھا وہاں خدا صاحب کو بھی لوڈ کرتا تھا، ساتھ لے چلتا تھا۔ جہاں عبادت کا وقت ہوتا خدا کو سامنے رکھتا۔ اور ایک دن ایسا ہوا، جنگل میں پہنچا، کھانا وانا جو اپنے ساتھ رکھا ہوا تھا کھایا، پانی کی بوتل تھی پانی پیا، تھوڑا سستانے کے لیے لیٹ گیا، اٹھا جب عبادت کا وقت تھا، لیکن دیکھا کہ وہ جو سفری خدا تھا وہ بھی گھر بھول آیا ہوں۔
اب پریشان کہ کیا کروں؟ آخر یہی کہ بھئی وہ جو 2 گھر میں رکھے ہیں وہ بھی تو خود ہی بنائے ہیں، تیسرا بناؤں۔ اب ادھر ادھر دیکھا کوئی پتھر ملے تو اس کو تراش کے بناؤں۔ ڈیزرٹ تھا، ریگستان تھا، مٹی تھی، پتھر نہ تھا، نہ ملا۔ اب مٹی مل رہی ہے لیکن پانی نہیں ہے۔ آپ حیران ہو جائیں گے کہ مشرک کی عقل کتنی معوف ہو جاتی ہے۔ یہ بہت بڑی سزا ہے اللہ کی طرف سے، آخرت میں تو بعد میں ہے نا، دنیا ہی میں کہ اس کو پتہ ہی نہیں چلتا میرے ساتھ کیا ہو رہا ہے۔ اس کے کہتا ہے میرے اونٹ نے پیشاب کیا، اس سے جو مٹی گیلی ہوئی، تھوڑی سی مٹی اتنی سی، وہ میں نے اکٹھی کی اور چھوٹا سا خدا بنایا، سجدہ کیا اور اپنا دل ٹھنڈا کر لیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ بات بتاتا ہے، ساتھ حیرانگی سے ماتھے پہ ہاتھ بھی مارتا ہے کہ اس وقت ہم یہ تھے۔ جانور بھی ہمیں دیکھ دیکھ کے ہنستے ہوں گے کہ یہ انسان کیا کر رہا ہے، لیکن اس وقت نہیں پتہ چل رہا تھا۔ آج جب ہم نے آپ سے توحید سیکھی ہے تو اب ہمیں پتہ چلتا کہ ہم، اور واقعتاً آپ اس دور میں بھی دیکھ لیں، جو مشرک قبر پرست لگا ہوا ہے نا، وہ اس کو غلط سمجھتا ہی نہیں ہے۔ اپنے جیسے ایک انسان کے قدموں میں سجدہ کر رہا ہے، اس کے سامنے ناچ رہا ہے، اپنا پیسہ لٹا رہا ہے، وہ آپ کے پیسے کے پہ پل رہا ہے، وہ خدا ہو گیا۔ کامن سینس۔ بہرحال ایک بڑی عجیب سٹوری آپ کے ایک ایکس پرائم منسٹر کی بھی ہے، لیکن اب ٹائم نہیں ہے کہ میں آپ کو وہ سناؤں۔ اینی وے، حضرت جعفر طیار نے یہ سارے حالات بیان کیے کہ ہماری یہ حالت تھی۔ اس دوران ایک ایسا شخص جس کو سارے جزیرہ عرب والے کہتے تھے اس جیسا بندہ نہیں دیکھا، اس کو اللہ تعالیٰ نے آخری نبی رسول بنا کے بھیجا، اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو تعلیمات تھیں ان کا ایک بریف انٹروڈکشن پیش کیا۔ توحید سے لیا کہ صرف اللہ کی عبادت، اور پھر باپ راضی تو سب راضی، ماں کے قدموں کے نیچے جنت، جو پڑوسی کو تکلیف پہنچاتا ہے وہ ہم میں سے نہیں ہے، یہ، اور کھانا بناؤ تو 1 گلاس پانی کا ایکسٹرا ڈال دو، اپنے پڑوس میں بھی کھانا بھیجو، ایسا نہ ہو کہ وہ بھوکا سو رہا ہو۔ اس طرح کی ساری تعلیمات آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بتائیں۔ اخلاقی لحاظ سے چوری ڈکیتی کس کو منع کیا، شراب کو، یہ تو ہمیں یہ بہت اچھی لگیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی باتیں، ماننا شروع کیا۔ تو جو لوگ مسلمان ہوئے پھر ان کے ساتھ انہوں نے یہ ظلم، اب تیسرا حصہ تقریر کا یہ تھا جو انہوں نے ظلم کیے تھے، حتیٰ کہ آخری نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان کو معاف نہیں کیا، ان کا گلا گھونٹا، ان کے اوپر اونٹ کی ہوجری ڈالی، عقبہ بن ابی معیط کا جو واقعہ مشہور ہے، اور جو رسول اللہ کے ساتھ ظلم کیے تھے وہ بیان کیے۔ کہا ان کے ظلم سے تنگ آ کر ہم آپ کے علاقے میں آئے، ہم نے سنا تھا کہ آپ کے یہاں بڑا امن ہے، سکون ہے، مظلوموں کو پناہ ملتی ہے، تو ہم اس امید پر آپ کے یہاں آئے ہیں۔ اب آپ کی مرضی ہے کہ آپ ہمیں پناہ دے دیں جس کی ہم امید لے کر آئے ہیں، یا ہمیں واپس کر دیں جس طرح ایک بکری کو بھیڑیے کے آگے ڈالا جاتا ہے، آپ بھی ہمارے ساتھ وہ کر دیں۔ بادشاہ پر اتنا اثر ہوا، رونے لگا۔ اس نے کہا نہیں نہیں نہیں، ایسے کیسے ہو سکتا ہے؟ آپ اتنی بڑی امید لے کر آئیں اور میں آپ کو ان ظالموں کے حوالے کر دوں؟ نہیں، آج کے بعد تم سرکاری مہمان ہو۔ اب پہلے وہ اپنے طور پہ رہ رہے تھے، اب کہا آج کے بعد تم میرے مہمان ہو، تمہاری ساری خدمت میرے ذمہ۔ اور ان کو کہا کہ نہیں، میں ان کو واپس نہیں کروں گا، چلے جاؤ واپس۔ تم نے اتنا بڑا جھوٹ بولا میرے ہاں آ کر، نکل گئے۔ سوچا کہ ایک کوشش اور کرتے ہیں۔ دوسرے دن پھر پیش ہو گئے عبداللہ بن ربیعہ اور عمرو بن العاص، اور کہنے لگے بادشاہ سلامت، یہ آپ کی کرسچینٹی، آپ کی عیسائیت کے بھی بڑے سخت خلاف ہیں۔ باپ بیٹے کے درمیان جدائی، ماں بیٹی کے درمیان جدائی، میاں بیوی کو آپس میں جدائی۔ بادشاہ نے کہا کل بھی تمہارا جھوٹ نکلا اور ایسے لوگ لگتے نہیں ہیں۔ کہا یہ اوپر سے بڑے میٹھے ہیں لیکن اندر ان کے کام ایسے ہیں۔ بادشاہ نے کہا میں بلا لیتا ہوں، یہ بھی پوچھ لیتے ہیں۔ اب ان کی کوشش کہ بادشاہ نہ بلائے ورنہ پھر بے عزتی ہوگی، لیکن بادشاہ نے کہا ایسا نہیں ہو سکتا کہ میں تمہاری باتیں سن کر فیصلہ کر دوں، بلاؤں گا۔ دوبارہ بلایا، حضرت جعفر طیار سے پوچھا کہ آپ عیسیٰ علیہ السلام کے متعلق کیا عقیدہ رکھتے ہیں؟ حضرت جعفر نے کہا جی عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے ان میرڈ مریم سے اپنی قدرت کاملہ کے تحت بغیر باپ کے پیدا فرمایا، ان کو نبوت رسالت عطا فرمائی، انجیل عطا کی،
کچھ لوگ ان کے سپورٹر بنے، کچھ ان کے مخالف ہو گئے، اور جو مخالف تھے وہ دشمنی پر اتر آئے، ان کو سولی پہ لٹکانا چاہتے تھے، صلیب تیار بھی کر لی، لیکن اللہ رب العالمین نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو زندہ اپنے پاس اٹھا لیا، اور قیامت سے پہلے اللہ تعالیٰ ایک مرتبہ عیسیٰ علیہ السلام کو دوبارہ زمین پر بھیجے گا۔ ہمارا تو ان کے متعلق یہ عقیدہ ہے۔ بادشاہ نے کہا تم نے بالکل ٹھیک کہا، یہی عقیدہ میرا بھی ہے، اور یہ لوگ جھوٹے بار بار مجھے تنگ کر رہے ہیں، اور ان کو اتنی شرم نہیں ہے کہ بڑے آدمی کے سامنے کھڑے ہو کر جھوٹ بولتے ہیں۔ اتنا غصہ آیا، اتنا غصہ آیا۔ تحفہ واپس کرنا کسی شخص کا یہ بہت بڑا عیب آج بھی خیر ہے، لیکن اس زمانے میں تو ماں بہن کی گالی سے بڑا جرم سمجھا جاتا تھا۔ بادشاہ نے ان کے تحفے بھی واپس کروا دیے۔ کیسے گھٹیا لوگوں کے ہم تحفے نہیں لیتے، واپس کر دیا۔ عبداللہ بن ربیعہ اور عمرو بن عاص یوں واپس پلٹے، اور یہ صحابہ کرام وہاں رہ رہے تھے۔ اب جب یہ واپس آئے اور انہوں نے ساری صورتحال بتائی، مشرکین مکہ کو چاہیے تھا کہ ابھی غور کر لیتے، لیکن انہوں نے وہی جارحانہ پالیسی رکھی، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے گارڈین چچا ابو طالب کے پاس گئے اور ان کو دھمکی دی کہ اب ایک ہی حل ہے کہ آپ ان کو ہمارے حوالے کر دیں، ورنہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو ہمارے حوالے کر دیں، ہم ان کو قتل کریں گے، ورنہ پھر ہم ایسی جنگ چھیڑیں گے کہ آپ کا پورا خاندان تباہ کر دیں گے۔ جب ابو طالب نے یہ صورتحال دیکھی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بلایا اور بات کی کہ اس قدر کشیدہ ہو گئے حالات۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے چچا کو سمجھانے کی کوشش کی کہ چچا یہ کیا دھمکیاں دیتے ہیں، یہ میرے ایک ہاتھ پہ سورج اور دوسرے ہاتھ پہ چاند بھی اگر لا کے رکھ دیں تب بھی میں اس پر کمپرومائز نہیں کر سکتا ہوں، یہ مجھے اللہ تعالیٰ کی طرف سے مشن ملا ہوا ہے، میری ڈیوٹی ہے، اس کو میں نہیں چھوڑ سکتا ہوں۔ انداز اس وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ایسے لگا جیسے یہ شفقت کرنے والا سرپرست چچا بھی آج ساتھ چھوڑ دے گا۔ تو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم افسردہ ہو کر اٹھ کر واپس آنے لگے۔ جب ابو طالب نے آپ کی یہ کیفیت دیکھی تو بلایا، کیا واقعتاً تم اپنے دل کی گہرائی سے سمجھتے ہو کہ تم صحیح ہو؟ کہا جی چچا، میرے پاس اللہ کا فرشتہ آتا ہے، سچ ہونے میں رتی برابر کوئی شک ہو نہیں سکتا۔ کہا اچھا اگر یہ بات ہے تو اب میرا جینا مرنا تمہارے ساتھ ہے، جب تک میں زمین میں دفن نہیں ہو جاتا ہوں میرا سارا تعاون تمہارے ساتھ ہے، تمہارا جو دل کرتا ہے تم اپنا کرتے جاؤ، مجھ سے جتنا ہو سکے گا میں تمہارا دفاع کروں گا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے چچا کا شکریہ ادا کیا اور واپس چلے گئے۔ اب اس کے بعد دو بڑے واقعات ہوئے۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا معاذ اللہ انہوں نے قتل کا اعلان کر دیا کہ ہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو شہید کر دیں گے، اور جو کرے گا اس کے لیے اتنے انعامات، اور اس پر کئی ایک وارداتیں ہوئیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر کئی حملے ہوئے۔ لیکن یہ حملے ایک طرف یعنی آپ مطلب ایک خطرے کی گھنٹی، لیکن دوسری طرف یہی حملے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک رحمت بن کر جو ہے وہ ثابت ہوتے تھے، اور اسی کے نتیجے میں حضرت حمزہ اور پھر حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ یک کے بعد دیگر مسلمان ہوئے۔ ان کے اسلام کا واقعہ انشاءاللہ ہم کل بیان کریں گے۔ اللہ رب العالمین ہم سب کو اپنے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے سچی محبت نصیب فرمائے۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔